الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین ثم آمین اللہم ایدناہ بروح القدس آمین۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 14، ٹاپک لکھیں رضائے الہی کے لیے کام کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا ارادہ کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، ہے نا؟ سکھائی ہے نا اللہ نے وہ باتیں جو میں اور آپ جانتے نہیں تھے۔ اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی سرگوشی جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کی سرگوشیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں نا۔ ہم اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے جب کسی محفل میں بیٹھی ہوتی ہے سرگوشیاں کرتی ہیں نا، دو ہے نا۔ ہماری سرگوشی کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ ہاں؟ اور دیکھیے سے جلنی کوئیاں دی ہے نا، اور دیکھیے سے کپڑے کے جو لائنیں، یہی ہوتی ہے نا ہماری سرگوشیاں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کی سرگوشیاں اچھی نہیں ہے، ہاں وہ سرگوشی اچھی ہے کہ جب آپ کسی کو سرگوشی میں بولے کہ صدقہ کیا کرے، نیکی کیا کرے، تو ہماری سرگوشیاں ہمیشہ دوسروں کی حامیوں کے لیے ہوتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری سرگوشیاں بری ہیں، اچھی کون سی ہیں کہ اگر آپ کسی کو کان میں بولیں چلو ہم نا صدقہ کر لیتے، کسی کو کوئی نیکی کا حکم دے دیں تو وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہے نا۔ تو پھر اب انشاءاللہ ہم نے اس چیز سے بھی اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ میرے رب کا حکم آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے، اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے، پیغمبر آج دیکھیں نا نہیں ہے لیکن ان کے طریقے تو آج ہیں نا، ان کی سنت تو آج ہے نا، اگر اس کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے۔ اور یہ آسان ہے، آپ دین کے راستے پہ چلیں گے رب العالمین آپ کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیں گے، آپ برائی کے راستے پہ چلیں گے آپ کے لیے برائی آسان کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اس کو ادھر ہی چلا دیتے ہیں اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس رکوع سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے اللہ اور قرآن سنت سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، اپنی بھی کرنی ہے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ رکوع نمبر 15 اور اس کا آپ ٹاپک لکھیں اللہ کے ہاں سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے ہاں سر تسلیم خم کرنا یعنی جھک جانا اس کے ہر حکم کے سامنے۔ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ شراکت نہیں برداشت کرتا۔ اور پتہ ہے اس کی اتنی بڑی ممانت کیوں آئی ہے؟ فرض کریں کہ آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میں ادھر مڑی بجی ہوں ادھر، آپ کو دل کرے گا مجھ سے بات کرنے کا؟ نہیں نا کرے گا۔ آپ اگر ہم انسان ہو کر دوسری کی مکمل توجہ چاہتے ہیں تو پھر جب اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا بھی کیا، اللہ نے میری اور آپ کی تربیت بھی کی، وہ مربی بھی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو ذرے سے کمال تک بھی پہنچایا، اللہ میرا اور آپ کا رازق بھی ہے، اللہ میرا اور آپ کا قیم حفاظت کرنے والا بھی ہے، پھر اگر ہم اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر جائیں گے تو کیا اللہ پھر معاف کرے گا؟ شرک کے ہی بھی معاف
نہیں ہے۔ شراکت داری آپ کسی بھی رشتے میں لے کے آ جائیں، میں نے ایک دن بھی مثال دی تھی آپ لوگوں کو، اور اس سے آپ بہترین سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ سے کہتی ہوں آپ کی شادی ہو گئی، آپ نے اپنے خامد سے کہا کہ بھائی مجھے والدین کا زور تھا، رشتہ داروں کا زور تھا، تو میں نے مجبوراً آپ سے شادی کر لی، لیکن میں پسند فلاں کو کرتی تھی، تو میں ڈیلی تو نہیں لیکن ہفتے میں ایک بار ضرور جایا کروں گی، پھر کیا جواب ملے گا آگے سے؟ پھر ہمیشہ کے لیے چلے جائے، تو پھر جب میں اور آپ اللہ کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے تو پھر اللہ، یہ تو اللہ کا صبر ہے، اس نے مجھے اور آپ کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ ہمارے حالات کوئی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ہم اپنے نفس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، ہر وہ چیز جو اللہ اور بندے کے درمیان میں آ جائے وہ شرک ہے، اور ہر اس چیز کو، میں اس دن بھی بات کری تھی آپ کے ساتھ، نہیں پتہ نہیں کہاں پہ بات کرتی، میں نے کہا جو بھی چیزیں میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں آتی ہیں اس کو جھاڑو لگا کے پرے کریں، صاف، بالکل صاف راستہ، کیونکہ جب اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، تو اللہ نے درمیان میں واؤ کا بھی اضافہ نہیں کیا، اور میں قریب ہوں، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واؤ نہیں لایا تو پھر میں اور آپ کسی اور کو درمیان میں کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ آپ کبھی اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ کے تو دیکھیں نا، اگر اللہ نے دعائیں نہ قبول کی تو آپ کہنا اولاد دینے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ مشکلیں آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرما رہے میں کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ راستے سے دور جا پڑا، اس کو ضلالت اس کے نصیب میں آ گئی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو، اصل میں جو مشرکین عرب تھے نا، انہوں نے دیویاں بنائی ہوئی ہوتی تھی، عورتوں کے بت بنائے ہوئے ہوتے تھے، پھر وہ ان کے سامنے جا کے نا تو دعائیں کیا کرتے، سجدے کیا کرتے، جیسے وہ کہتے کہ لات منات، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام ایک اللہ ہے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو اللہ کی مسز ہے وہ لات ہے، اور اللہ کا نام ایک منان ہے، تو جو ان کی مسز ہے نعوذ باللہ وہ منات ہے، تو اس طرح کے انہوں نے خود ساختہ عقیدے گڑ رکھے تھے۔ اللہ فرما رہے وہ پرستش بھی کرتے ہیں تو عورتوں کی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے شیطان پر کیا کیا؟ لعنت کی ہے، جو اللہ سے کہنے لگا، اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم شیطان کا مکالمہ پڑھیں گے، اور آپ کو نا آج شیطان سے واقعی میں وہ اپنی دشمنی کا کھلا اظہار کر رہے ہیں، تو آج سے میں نے اور آپ نے بھی اس سے اپنی دشمنی کا کھلا اظہار کیا، ہم نے اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے شیطان پہ لعنت کی ہے۔ لعنت کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا۔ آج میں اور آپ تو نہیں نا کسی پہ لعنت بھیجتے، نہیں بھیجتے؟ بچے جب کوئی الٹا کام کر دیتے ہیں تو مائیں سب سے بڑی لعنت کس پہ بھیجتی ہیں؟ کس پہ؟ سنائی نہیں دے رہا، اونچا بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج کل کی مائیں کہتی ہیں، میں وہ الفاظ بولنا نہیں چاہتی اپنی منہ سے کہ آپ کے پڑھانے والوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب آپ اپنے بچے کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچر، جو استاد آپ کے بچے کو شعور دے رہے، جو تعلیم دے رہا، آپ اس کو بھی اچھی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، چھوڑو۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی لفظ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں، تو میں امید یہ رکھوں گی کہ آج کے بعد آپ نے یہ بات نہیں بولنی، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے شیطان کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ سنیے گا، لَأَتَّخِذَنَّ، اس میں نا دیکھیں کہ میں ایک تو بات آپ سے کہتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ کل نا ٹائم پہ آ جانا، ٹھیک ہے؟ میں کہتی ہوں کہ آپ نے کل نا ضرور ضرور ٹائم پر آنا ہے۔ زور کس بات پہ ہے؟ دوسری پہ ہے نا؟ تو پہلا میں نے ہلکا سا کہا آپ کل ٹائم پہ آ جانا تو شاید آپ کو اتنا نہ فیل ہو، لیکن جب میں آپ سے کہوں گی آپ نے ضرور ٹائم پہ آنا ہے تو اس کا مطلب آپ نے آنا ہی ہے، اس چیز میں تاکید ہے، زور ہے۔ اسی طرح یہ جو ورڈ ہے نا لَأَتَّخِذَنَّ،
اس میں 2 حرف تاکید آئے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے. ایک لام آیا ہے, ایک نون تشدید کے ساتھ آیا ہے, شد کے ساتھ آیا ہے. جو لوگ تجوید پڑھتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا, جب یہ 2 آ جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ زور پیدا ہوتا ہے. شیطان نے کہا, اس نے قسم کھائی, اس نے کہا میں ضرور بالضرور کیا کروں گا, میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا. اور وہ کیا؟ غیر اللہ کی نظر دلوا کر مال کی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, اور کیا کروں گا؟ اور ان کو گمراہ کروں گا. پھر وہی زور, نون بھی آیا, تشدید کا لام بھی آیا. پھر وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور امیدیں دلاتا رہوں گا. آج مجھے اور آپ کو امیدیں نہیں ہیں, جھوٹی امیدیں. کل 2 سال کے بعد میں نے یہ کرنا ہے, میں یہ کروں گی, میں ادھر پہنچ جاؤں گی, میں نے یہ کرنا ہے. ایک لمحے کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں, اور بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے. یہ کون دلا رہا ہے؟ یہ شیطان دلا رہا ہے, ابلیس دلا رہا ہے. اس نے کہا تھا میں انہیں ضرور بالضرور امیدیں دلاتا رہوں گا. اور اگلی بات غور سے سنیے گا, اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں, اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں. بدلتے صورتوں کو بدلتے کیسے؟ بدل تو رہے نا. یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا. پھر اس کا مطلب میں اور آپ کس کے دوست بنے ہوئے؟ شیطان. تو آج سے ابھی ہمارے پاس علم آ چکا ہے, ابھی آج ارادہ کرے, آج نیت کرے کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا, میں نے شیطان کا دوست نہیں بننا ہے. کہنے لگا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں, اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا. آج کل دیکھیں نا, پیچھے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, پاکستان میں کیا کہہ رہے تھے کہ اب مرد اور عورت میں کوئی فرق. آپ لوگوں نے بھی سنا ہے, مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کی معلومات ہوں گی, کہ کوئی بھی بندہ جا کے نادر آفس میں کہہ دے کہ میں لڑکا ہے تو وہ کہہ دے کہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں ایک فیمیل کی یعنی فیلنگز میرے اندر ہیں, تو بس ٹھیک ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, لڑکا لڑکے سے شادی کرے, لڑکی لڑکی سے شادی کرے. یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے آ رہی ہیں, اور آپ کو نہیں پتا. میں اور آپ بھولے بھالے لوگ ہیں, اپنے بچوں سے جا کے پوچھئے گا, اور آپ کے بچوں کو اس بارے میں بڑی معلومات ہوں گی. کبھی آپ غور کر کے دیکھیے گا. اور یہ ساری چیزیں آج دیکھیں نا, آج ہمارے بچے, ہمارے مسلمان بچے, چلے ہمارے کشمیر میں تو اتنا اس طرح کا نہیں ہے, لیکن اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں, پاکستان میں چلے جائیں, تو آپ دیکھیے گا کیا بچے آدھی آدھی راتوں تک گھر سے باہر نہیں رہتے. نہیں رہتے ہیں نا, اور وہ دن کو سوئے ہوتے, راتوں کو باہر ہوتے ہیں, آدھی آدھی رات تک پارٹیز میں. اور پھر کیا ٹرینڈ کیا چل گیا ہے یونیورسٹی میں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. کیا ہے, فرینڈز ہی تو ہے نا. یہ کلچر ہمارا نہیں ہے, یہ سب کس کے کام ہے؟ یہ شیطان کے کام ہے. یہ آپ سنیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. کیا نہیں وہ امیدیں دلاتا؟ ہاں, آج کل ہماری بچیاں, کوئی مرد کہہ دے, کوئی لڑکا کہہ دے میں نا تم سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں تمہارے لیے چاند توڑ کر لے آؤں گا. توڑ کے لایا کبھی؟ نہیں لاتا کوئی. اور ایسا ہوتا بھی نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, لڑکا تو اس لڑکی سے میں سمجھتی ہوں شادی ہی نہیں کرتا, وہ تو شادی اسی سے کرتا ہے جو باکردار ہوگی. پھر روتی کون ہے؟ لڑکیاں روتی ہیں. پھر عزت پہ کس کی داغ لگتا ہے؟ لڑکیوں کی عزت پہ لگتا ہے, لڑکیوں کے پیرنٹس کی عزت پہ داغ لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں, اور یہ صرف کس کے داؤ ہیں؟ یہ شیطان کے داؤ ہیں. اور جو کچھ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. رب العالمین فرما رہے ہیں جو شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے, اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ وہاں سے خلاصی نہیں پا سکیں گے, وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے. ڈرگے اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے. جہاں پہ جہنم کی بات آئی, ساتھ میں رب العالمین نے جنت کی بات ضرور کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لے کر آگئے. اس سے پہلے جو ہو گیا مٹی ڈالیں. اب سے رب العالمین فرما رہے جو ایمان لے کر آگے, ساتھ میں کیا کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے نیک عمل کیے, ان کو ہم جنتوں میں ضرور داخل کریں گے. سبحان اللہ. جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اور پھر رب العالمین سوال کرنے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ شیطان نہیں نہ ہو سکتا. شیطان تو صرف جھوٹی امیدیں دلا رہا ہے, جبکہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے.
نجات نہ تو تمہاری آرزویں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں نجات نہ تو تمہاری آرزویں پر ہے، نہ تمہاری امیدوں پر ہے، اور نہ اہل کتاب کی آرزویں پر۔ اہل کتاب کون سے تھے؟ کتاب والے، یہودی عیسائی۔ وہ بھی کہتے تھے لا تمسن النار الا ایاما معدودات، ہمیں ہرگز نہیں چھو سکے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ آج میں اور آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ جنت بنتی ہے مسلمانے تھی کیا اس سے اگر جنت وچ گئے بھی دین تھی آخر جب مسلمان سارے جنتی چش لینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ تمہاری امیدوں پہ نجات ملے گی اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ نمازیں پڑھیں، اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر لے گا۔ ہمارے اکثر منہ پہ یہ ہوتے ہیں کہ حقوق اللہ اللہ معاف کری چھوڑ، سیدھا صرف حقوق العباد نہ یاد رکھ، نہیں، دونوں بیلنس لے کر چلنے پڑیں گے، یہ فرائض میں آتے ہیں۔ اگر ہم ایک طرف جھک جائیں گے اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ رب العالمین فرما رہے ہیں جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار، کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، ایمان والا بھی ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم اللہ کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے۔ پتہ یہ چلا آپ فرقہ واریت سے نکل کر ایک یکسو مسلمان بن گئے، فرما بردار بن گئے۔ رب العالمین فرما رہے جب اللہ کا حکم آیا اس کو قبول کر لیا، نیکوکار بھی ہیں، اللہ نے اس کی تعریف بیان کیا کہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ ہم سب اس میں آ جائیں۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے۔ اچھا یہ پڑھ لیا تھا۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں میری یہ چیز، میری وہ چیز، میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رکوع نمبر 15 کے آپ لکھ لیں کہ عملی نکات کے سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان ہے۔ لیکن شیطان نا میرا اور آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، صرف ایک امیدیں دے سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، ہم ایزیلی اس پر قابو پا سکتے۔ آج کل بند ہے نا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پھر بھی کیا ہم مکمل برائیوں سے نہیں نا، پھر بھی کر رہے ہیں۔ اور اکثر خواتین دن کو شاید ڈرامے فلمیں نہ دیکھتی ہوں لیکن روزہ کھلنے کے بعد تو ان چیز یہ سارے شیطان کے دھوکے، تو میں نے اور آپ نے ان سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، شیطان نا دو طریقوں سے بہکاتا ہے۔ شیطان دو طریقوں سے بہکاتا ہے، ایک توہم پرستی یعنی وہم پیدا کر دینا، اکثر لوگوں کو وہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہم، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز کیا کہ اللہ کی تخلیق میں فرق کرنا، جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ یہ شیطان کا بہت بڑا داؤ ہے۔ اور پھر اللہ کی تخلیق میں یہ بھی فرق کرنا ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کے لباس پہنے، عورتیں مردوں کے لباس پہنے۔ آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے ہوگی؟ آج ہم اپنی بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیا پہناتے ہیں؟ پینٹ شرٹ۔ تو وہ بڑی ہو کے کیا گاؤن کریں گی؟ بڑیوں کے گاؤن کریں گی؟ آج اگر میں اور آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنائیں گے، ان کے بال کھول کے انہیں اپنے ساتھ بازاروں میں اور لے کے جائیں گے، تو کیا وہ بڑیوں کے جب آپ ان سے بولیں گے کہ ذرا گاؤن کرے تو وہ کہیں گے مما جب ٹائم تھا میرا تو اس ٹائم تو آپ نے پہنا ہے، اب تو میں نہیں پہنتی، مجھے عجیب لگتا ہے، مجھے نقاب کرتے ہوئے میرا سانس پھولتا ہے، میرا ایسا ہوتا ہے، میں آج کیوں کروں؟ یہی چیزیں ہیں وہ اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آخری وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی، مرد عورتوں کے مشابہ ہو جائیں گے، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ آپ سوچیں نا، مردوں کے لیے کیا ہے؟ شلوار ٹخنوں سے اوپر، آج کل پینٹ طریقنے انہیں کہ غلط کہہ رہی ہوں، یہی بات ہے نا۔ اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ذرا بر بھی جگہ نظر نہیں آنی چاہیے، اور عورتیں ماشاءاللہ آج کل کیپریاں خیر وہ اوپر، یہی بات ہے۔ پھر آج کل عورتوں نے وہ کٹ شارٹس، اور مجھے خیر ان چیزوں کے نام ہی نہیں آتے، اب تو چھوڑ ہی دیا ہے، اور گھٹنوں سے اوپر، تو یہ سب کیا ہے؟
اور میں اکثر کہتی ہوں جب سے ہم جتنے ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں نا، جتنا پیسہ ہوتا جا رہا ہے نا، اتنے زیادہ ہمارے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی، تو پھر ان چیزوں سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. ان کی آپ کو اگر اپنے بچوں سے محبت ہے نا، تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی کہ خدا را ان کو بے حیائی نہ سکھائیں. وہ آج آپ کے ہاتھوں میں ہیں، انہیں دین سکھائیں، ورنہ کل آخرت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. آج آپ کے بچے کو لگ کے گر کے تھوڑی سی لگ جائے تو آپ رونے لگتے ہیں، تو سوچیں نا جب جہنم اور جنت کا فیصلہ کیا جائے گا تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ اس لیے صرف اپنی ہی اصلاح کی کوشش نہ کریں، اپنے بچوں کی بھی ساتھ ساتھ تربیت اچھی کریں. رکوع نمبر 16 ٹاپک لکھیں، ہر بندہ اپنا ذمہ دار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں. کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تم دیتے نہیں، اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بشارے بے کس بچوں کے بارے میں. اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اور اگر کسی عورت کو اپنے خامد کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے. اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، یعنی فطرت میں انسان کی کیا لکھا گیا ہے؟ بخل، کنجوسی. رب العالمین فرماتے ہیں طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے نفس پہ قابو پا کے نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. عورتوں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں نا، کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے. کمزور کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے اپنے والد سے کہیں کہ بابا آج ہمیں فلاں چیز ضرورت ہے، بابا بیچارہ سارے ہی دے دے گا، اور بچے ماں سے امی آج 10 روپے نہیں 20 روپے کھانے قدرا کرنی اسے. ٹھیک ہے، نہیں میں یہ نہیں کہتی آپ دیں، لیکن ایک مثال دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے نا. مرد جائیں گے بیچارہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے گا ضرورت مند، مرد دے دیتے ہیں. عورتوں کے پاس آئیں گے تو عورتوں بچریاں پرس گلوری 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 گلوری، بیچا کوئی 10 روپیے نکلیں گے تو دے دیں گے. تو پھر میں نے اور آپ نے اپنے جو ہمارے نفس کے اندر بخل ہے نا، جو کنجوسی ہے، یہ قدرتاً ہم نے اس کو قابو میں رکھنا، یہ ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے. اور اپنے نفس پہ خود حکومت کیا کریں، نفس کی حکومت کو برداشت نہ کیا کریں. اور تم خواہ کتنا ہی چاہو اور تمہیں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادر ہوا میں لٹک رہی ہے. اچھا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو عورتوں سے نا بڑی محبت تھی، بڑا خیال تھا. اللہ تعالیٰ نے پیچھے حکم دیا تھا مردوں کو ان کی خواہش کے مطابق کہ اگر آپ چاہیں نا تو آپ کر سکتے ہیں 2 2 3 3 4 4. لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیا بتا رہے، فرما رہے اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایسا نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جب تم دوسری شادی کرو تو تم ایک ہی طرف مائل ہو جاؤ اور دوسری بیچاری آدر میں لٹکی ہوئی رہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو تربیت سکھا رہے. اور اگر آپس میں موافقت کر لو تو پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑا کشائش والا اور حکمت والا ہے. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے. اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے. لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، مار دے. کوئی اس کو کسی کی ضرورت تو نہیں ہے نا، وہ چاہے تو ابھی زلزلہ آئے اور میں اور آپ ادھر ہی زمین کے نیچے دھنس جائیں. اس کے لیے کیا مشکل ہے.
لیکن وہ تو مہلت دے رہا ہے، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو، یعنی جو نیک کام کرے اور پھر دنیا میں ہی اس کا بدلہ چاہے۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا، میں وہ فلانے کرنے نیکی کی تھی سی دوست مڑی مارا کرنے نیکی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو صرف دنیا میں فائدہ چاہتا ہے نا، تو اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخرت۔ آپ لوگوں سے اس لیے نہ نیکی کیا کریں کہ یہ لوگ مجھے کوئی بدلہ دیں گے، واللہ لوگ نہیں بدلہ دیتے، لوگوں سے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کسی سے نیکی بھی کرتے تو اللہ کی رضا کی خاطر کیا کریں، اور کر کے بھول جایا کریں کہ کچھ کیا بھی تھا، بھول جایا کریں۔ تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہے، اور اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یہ رکوع نمبر 16 تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، بیویوں کے درمیان عدل کرنا ہے، صلح کرنی ہے، اور اگر حالات بہت خراب ہو جائیں تو پھر چھٹکارا پانے کی بھی پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ ایسا نہیں، آج کل اکثر ہمارے ہاں تو نہیں، خیر میرے سننے میں تو نہیں آیا، لیکن اگر آپ ادھر ادھر چلے جائیں تو جب بیٹی کو شادی کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہارا جنازہ ہی سسرال سے نکلے۔ ایسے نہ کہا کریں، آپ بیٹی کو اعتماد دیا کریں۔ اگر آگے والا بندہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، آگے والا بندہ آپ کو تکلیفیں دے رہا ہے، تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ اسلام بہت پیارا دین ہے، اسلام بیلنس کر کے چلتا ہے، اسلام کبھی بھی ظلم کی جو ہے نا وہ اس پہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ آگے لکھیں رکوع نمبر 17، اور اس پارے کا آخری رکوع ہے عدل و انصاف کی گواہیاں۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، ہاں اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ مشکل بات ہے نا، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینا جہاں پر غلط ہوں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا ہے نا مشکل۔ اللہ فرما رہے دو، انصاف کے ساتھ قائم رہو، اور اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر، اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان لو کہ اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو۔ کس کی؟ کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں؟ تو عزت سب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، ضرور انڈر لائن کریں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ کوئی فیشن، کوئی بے حیائی میں اگر آپ چاہیں کہ عزت کریں تو نہیں کرتے، ہے نا؟ عزت ساری اللہ کے دین میں ہے، عزت ساری قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ میں اور آپ ایسے ہی عزتیں ڈھونڈنے کے لیے کبھی کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے، کبھی صرف اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے پیچھے لگا دیں۔ عزتیں آپ کے پاس بھاگ کر آئیں گی اور رب العالمین دیں گے عزتیں۔ اور اس چیز کو آپ محسوس بھی کیجئے گا کہ جب آپ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ نہیں تھے تو آپ کی زیادہ عزت تھی یا آپ زیادہ عزت ہے؟ اچھا، وہ کیسے؟ پہلے اتنا نہیں کرتے تھے، اور سچی بات ہے، واقعی میں اکثر یہی بات ہوتی ہے۔ دین کے ساتھ عزت ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ عزت ہے۔ وہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، کیا وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے
تارک قرآن ہو کر. مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے، مسلمان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جب اللہ کے فرما بردار تھے. کل ایک خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے نا بچے ہمارے بڑے نافرمان ہیں تو ہم کیا کریں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اللہ کی فرما بردار بن جائیں، بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے. یہ ایک اصول ہے. آج ہمارا شکوہ رہتا ہے ہمارے بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں. آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے. تو مسلمان یعنی فرما بردار. اور کہا کہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک کس کو کہتے؟ ترک کرنا، چھوڑ دینا. جب سے تم نے قرآن کو چھوڑا تم خوار ہو کے رہ گئی، تم ذلیل ہو کے رہ گئی. اور آپ دیکھیں جب مسلمانوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا، پورے بر صغیر پر ان کی حکومت تھی، ہر جگہ پہ ان کی عزت کی جاتی تھی. جب سے قرآن کو چھوڑا کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. کہ ڈالتا ہے؟ بولے نا کھاتے ہی نہیں ہے تو ڈال کے کیا کرے گا. کوئی نہیں عزت کرتا. قرآن کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے. عزتیں ساری رب کے کلام کے ساتھ ہیں. اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، ساری آیات میرے اور آپ کے لیے ہیں. کیا ہم ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ نہیں ہوتے. اچھا، جب سارے مل کے کزنز بیٹھتے ہیں تو سب سے چٹ پٹا ٹاپک کون سا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج تک کبھی کسی ڈاکٹر کا مذاق اڑایا سب نے مل بیٹھ کے؟ آج تک کسی انجینئر کا مذاق اڑایا؟ آج تک کسی آفیسر کا مذاق اڑایا؟ سب مل بیٹھ کے کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آج کل کبھی کسی پینٹ شرٹ پہننے والی کا مذاق اڑایا؟ کس پہ باتیں کسی جاتی ہیں؟ گاؤن پہننے والی پہ. کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اللہ کی آیتوں پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ایسی محفلوں میں ہو جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم کیا کرو؟ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. تم وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. میں نے اور آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں فیل ہو کہ اللہ کی دین کا، اور آج کل ہم نے دین کو واقعی میں مذاق بنایا ہوا ہے، تو کیا کریں؟ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. اور کب تک اٹھ کے چلیں جائیں؟ فرمایا تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگے. ٹاپک جب تک کوئی اور نہ ہے آپ وہاں پہ نہ بیٹھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. ان کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے. اور واقعی میں ہم بھی ہنسنے لگتے ہیں. کیا نہیں ہنستے؟ بالکل ہنستے ہیں. فرمایا تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. اور اللہ منافقوں اور کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، انکار کرنے والوں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. فرمائے جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. اور قیامت کے دن کا فیصلہ بڑا خطرناک ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اغفرنا فی الدنیا والآخرہ. اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا. اگر آج انکار کرنے والے، آج اگر دنیا پرست لوگ مومنوں پر زیادہ خاوی ہیں بھی تو کوئی بات نہیں، قیامت والے دن مومنوں کا ہی مرتبہ اعلیٰ ہوگا. اس پارے کی آخری آیات ہیں، کچھ منافقین کے بارے میں ہیں. فرمایا منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے؟ رب العالمین خود فرما رہے ہیں یہ کیا دھوکہ دے سکتے رب کو؟ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے. اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاخل ہو کر، کہیں ہماری بھی نمازیں سستی کی تو نہیں ہے کہ دیکھتے رہتے ہیں آذان ہو گئی ہے بس اٹھوں گی، ابھی اٹھوں گی، وضو کروں گی، اور کرتے 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 ٹائم ہی نکل جاتے. فرمایا یہ جو منافق ہیں یہ سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کو نماز پڑھتے ہیں. کہیں ہم بھی امی ابو کے ڈر سے تو نہیں نماز پڑھ رہے، کہیں ہم بھی ٹیچر کے ڈر سے تو نہیں نماز پڑھ رہے، کہیں ہم بھی سارے نمازی ہیں تو اب میں نے نہ پڑھی تو سارے پوچھیں گے اس نے نماز نہیں پڑھی تو چلیں سجدہ دے ہی دیتے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.
اور اللہ کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اور ہم سجدہ دیتے اور جلدی جلدی سے وہاں سے اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ، اس لیے اقبال کہتے تھے، مجھے ذہن سے ہی نکل گیا ہے، کہا کرتے تھے کہ نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں دوبارہ سے گناہ کرنے کے لیے، اور ہاں عجب پتہ نہیں جستجو ہے اقبال، گناہوں کی نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں دوبارہ سے گناہ کرنے کے لیے، جائے نماز پہ بندہ ہوتا ہے گناہوں سے رکا ہوا ہوتا ہے اور فوراً اٹھ رہے ہوتے ہیں بھاگ کے چلیں، ٹھیک ہے 5 منٹ بیٹھ کے رب کو یاد بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، اور کب کب یاد کرتے جب اپنی ذات پر مشکل آتی ہے۔ آپ انشاءاللہ آگے یہ آیات بھی پڑھیں گے، بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے بھی راستہ نہ پاؤ گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بتاؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو، اللہ کو دلیل مل جائے؟ پتہ یہ چلا کہ دوستی بڑا کام کرتی ہے، صحبت جو ہے نا وہ انسان کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور سنوار بھی سکتی ہے۔ اچھی صحبت سے آپ کے بچے اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور بری صحبت سے برے، اور میں اور آپ بھی ہم جب دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہم اچھے خاصا ہم دیندار بن جاتے ہیں، اور جب دنیا والوں کے ساتھ ہوتے ہیں پھر ہمارے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، تو پتہ یہ چلا کہ جب میں اور آپ اہل القرآن بن چکے ہیں تو ہمارے دوست بھی قرآن والے ہی ہونے چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل، آگ کہاں پہ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے؟ نیچے اوپر؟ نیچے۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہم لا تجعلنا من المنافقین، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافقین میں شامل نہ فرمائے۔ اس سے پہلے اگر اتنی زیادہ برائیاں ہو گئی تو اب کیا کریں؟ چلیں خامیاں تھی، غلطیاں تھی، اب کیا کریں؟ رب العالمین فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، ہاں جنہوں نے توبہ کر دی، اس سے پہلے جو ہو گیا چھوڑیں، توبہ کر دی اور اپنی حالت کو درست کیا، اصلاح کر دی، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا، اور اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن۔ اس دن بھی بتایا تھا اللہ کی رسی قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رسی قرآن ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑا اور خاص اللہ کے حکم برادر ہو گئے، یعنی اللہ کے لیے خالص ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے، ایسے لوگ مومن ہوں گے اور اللہ مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدردان اور جاننے والا ہے۔ اب کا الحمدللہ پارہ نمبر 5 مکمل ہوا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت ساری عمل کے پوائنٹس تھے، اور بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ان پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اب پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ، پارہ نمبر 6 ہم نے پڑھا تھا کہ ہر پارے کے ساتھ ایک صحابہ کی شخصیت کو بھی دیکھیں گے، ہے نا؟ پارہ نمبر 1 کی شخصیت کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی زندگی سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا تھا؟ وہ جو سیکھتے تھے آگے سکھاتے تھے اور دین کے کام میں اول نمبر پر ہوتے تھے۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنے اندر بھی یہ صفات لانے کی کوشش کی ہے؟ لانے کی کوشش کی ہے؟ جی اچھا الحمدللہ۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، کیا تھے وہ؟ بہادر اور عدل والے۔ کیا میں نے اور آپ نے بھی بہادر بنے اور عدل کی روش اپنائی یا نہیں؟ عدل چھوٹی سی باتوں میں بھی ہوتا ہے، عدل اس میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ اگر ایک بچے کو مہنگا سوٹ لے کے دے رہے دوسرے کو تھوڑا سستا، تو یہ بھی آپ ناانصافی کر، ایک ہی جیسا لے کے دیا کرے، ٹھیک ہے؟ اور اکثر بچیوں کو شاید آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوٹیاں دیا تے نکا جڑا تا تو اسے اتنا پتہ نہیں ہونا تو اس کی ترخائی چھوڑنا۔
اس کو نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا، تو یہ بھی ناانصافی میں آتا ہے. اس لیے برابر کے فیصلے کریں. آپ نے ایک بچے کو 2 پکوڑے دیے، دوسرے کو 1 دیا، یہ بھی آپ نے ناانصافی کی ہے. دونوں کو 2 ہی دیا کریں. ٹھیک ہے، میں یہ اس لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہی ہوں تاکہ میں اور آپ سمجھ جائیں کہ پھر بڑے لیول پہ عدل کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، تو عدل سے کام لینا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی زندگی سے سیکھا. تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ان کے اندر کون سی 2 صفات تھی؟ ایک سخاوت اور دوسری حیا. کیا میں نے اور آپ نے بھی سخی بننا شروع کیے؟ جی چلیں الحمدللہ. اور دوسری حیا، کیا میں نے اور آپ نے بھی باحیا بننے کی کوشش کی ہے؟ اچھا. چوتھے تھے حضرت علی رضی اللہ، اور وہ بھی بہت زیادہ شجاعت والے تھے، سفید پوش تھے، اللہ کے شکر کرنے والے تھے. تو کیا میں نے اور آپ نے اس روش کو اپنایا ہے؟ اچھا. پانچویں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، کیا ان جیسا بننے کی کوشش کی ہے؟ انشاءاللہ. آج پارہ نمبر 6 اور اس پارے کے ساتھ جن شخصیت کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. جانتے نا انہیں؟ جانتے؟ اچھا، بولتے ہی نہیں ہیں تو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کون ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقب دیا تھا کس کا؟ تھوڑی سی ہلکی سی آواز آئی ہے کسی سیف. آگے سیف اللہ. سیف اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی تلوار کو. تو سبحان اللہ، سوچے نا کتنے خوش قسمت ہوئے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جو ہے وہ قبیلہ بنو مخزوم میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ جو قبیلہ بنو مخزوم تھا یہ بہت مشہور، بہت عزت والا خاندان تھا. اور جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ عام لوگوں کی نسبت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے اندر صلاحیتیں زیادہ تھی. ان کے اندر شجاعت تھی، جرأت مند تھے، اور ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ تھی. لیڈرشپ، بڑا بن کے دوسروں کو اپنے پیچھے چلانا. آپ میں سے بھی ہر ایک اپنے اپنے گھر کا لیڈر ہوگا، ہے نا کہ نہیں ہے؟ مزے کی بات بتاؤں، ہر لیڈر نہیں ہوتا، اور ہر ایک کے پیچھے لوگ چلا بھی نہیں کرتے. یہ کسی کسی کی کوالٹیز ہوتی ہے جس کے ساتھ لوگ جڑ جایا کرتے. تو ان کے اندر یہ بہت بڑی خاص کوالٹی تھی کہ ان کے اندر لیڈرشپ بہت زیادہ تھی. اور اب پھر ایسا ہوا کہ یہ بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے. لوگ ان کے فین ہونے لگے اسلام لانے سے پہلے ہی، مکہ کے لوگ. اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کی شخصیت افسانوی شخصیت تھی، یعنی ہر کوئی جو ان کو دیکھتا نا تو ان کا فین ہو جاتا، اس کو ان سے محبت ہو جاتی. ٹھیک ہے، اور لوگ ان کو فالو کرنا شروع کرتے تھے. جو آپ نے پارہ نمبر 4 میں غزوہ احد کے بارے میں پڑھا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان جب گھاٹی چھوڑ کر آئے تو کفار نے گھاٹی کے پیچھے سے کچھ سے آ کے حملہ کیا تھا. اور وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی ہی حکمت عملی تھی، اور ان کی وجہ سے وہاں سے حملہ ہوا تھا. یہ اتنے تیز تھے. جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو جو بڑے 3 غزوات تھے، غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ شامل نہیں ہو سکے تھے. دوسرا غزوہ جو 3 ہجری میں ہوا، غزوہ احد، اس میں یہ کافروں کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے. اور ابھی بھی ذکر کیا ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا. تیسرا غزوہ جب غزوہ خندق ہوا تھا، اس ٹائم بھی یہ کافروں کی طرف تھے. خیر اس میں جنگ تو نہیں ہو سکے تھے، خندق تھی، مسلمان ادھر رہ گئے، وہ ادھر رہ گئے. بہرکیف ایک بات. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا اور جنگوں کا سلسلہ رک گیا. تقریباً 2 سال جنگوں کا جب سلسلہ رکا نا، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے نا کہ ان کو سوچنے کا ایک موقع ملا کہ آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کیوں کرتے ہیں، کس بیس پہ ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ چیز ان کے اندر بھی تھی. یہ مکہ میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی. کبھی کبھی دیکھیں نا، آپ سارے بھی خود دین کی طرف آئیں،
گو کہ ہم پیدائشی مسلمان تھے، لیکن کسی کی پرسنالٹی، کسی کی بات، کسی کی شخصیت، کسی کا عمل دیکھے آپ لوگوں کا بھی روح کھلا تو آپ آئے نا۔ اللہ نے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، دل میں ان کو فیل ہونے لگا، محسوس کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن کیوں ہوں، میں مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہوں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور پھر نتیجے پر یہ پہنچے کہ میں چل کے مدینے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امپریس بہت ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، کیونکہ جب غزوات ہوئے اور یہ مخالف تھے تو انہوں نے دیکھا ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میدان جنگ میں جو اخلاق تھے وہ بڑے اعلیٰ تھے، انہوں نے میدان جنگ میں اپنے اخلاق کو گرنے نہیں دیا۔ دوسری چیز، آپ علیہ السلام نے ایک نظم و ضبط کے ساتھ جنگیں کی تھی، انہوں نے ہر انسان کو انسان سمجھا تھا، تو یہ بڑے امپریس تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سفر باندھا اور انہوں نے کہا میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں۔ جب یہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا میں اکیلا کیا جاؤں، اکیلے اکثر جاتے ہوئے تھوڑی سی جھجک محسوس ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں۔ دوست سے کہنے لگے کہ نا کسی سے بتانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، تو ہم چلتے ہیں۔ اور دوست کا نام تھا حضرت عثمان بن طلحہ، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کی بات نہیں کری، یہ اور تھے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان بن طلحہ۔ اب اس سے کہنے لگے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میرے دل میں فیل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی سچے ہیں۔ تو وہ جو ان کے دوست ہیں نا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ خیر ان دونوں نے جب سفر باندھا اور یہ جب چلنے لگے تو راستے میں ایک اور سردار کا ان سے آمنا سامنا ہوا، اور وہ تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایک سردار تھے اور ان کے بھی ایک بہت اعلیٰ شخصیت تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ خالد کدھر جا رہے ہو؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ فرمانے لگے عمرو بن عاص سے کہ آپ بھی تو راستے میں، آپ کدھر جانے لگے؟ تو اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ کے جو الفاظ تھے نا وہ تھے کہ اگر خالد کسی کو بتاؤ نہیں تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں بتاتا، کہنے لگے نا میرے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے، تو میری منزل مدینہ ہے۔ اب ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا کہ میرا خود یہی ارادہ ہے، تو پھر تینوں ہی اکٹھے چلتے ہیں۔ سوچے بڑے بڑے سردار، اور جب یہ مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو سوچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں تھیں نا، آپ علیہ السلام کو یقین تھا، فرماتے تھے جو خالد کے اندر دانشوری ہے، جو عقل مندی ہے، مجھے لگتا ہے کہ خالد اسلام کی طرف ضرور آئیں گے۔ یہ جب پہنچے مدینے میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا بتائیں کیسے آنا ہوا؟ فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سوچے وہ کیسا عالم ہوا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین بڑے بڑے سردار ملے ہوں گے، اس ٹائم کیا منظر ہوا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں دیکھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بھی فرماتے تھے کہ میری زندگی میں اس سے زیادہ روشن دن کوئی نہ آیا۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، تو انہوں نے نا جو یعنی زمانہ جاہلیت میں جو انہوں نے اسلام کے خلاف رہے تھے اور انہوں نے غزوہ احد میں جو کیا تھا، انہیں نا ہمیشہ ایک شرمندگی رہتی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم اغفر لخالد ابن ولید کل ما اودى فیہ من صد عن سبیلک، کہ اے اللہ خالد بن ولید سے جو بھی تیرے راستے میں غلطیاں ہوئی ان کو معاف فرما دے۔ یہ ان کی شخصیت تھی۔ اب جب یہ اسلام قبول کر لیا، انہوں نے 2 ماہ ہوئے تھے ابھی اسلام قبول کیے ہوئے کہ انہیں ایک غزوے میں جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا پروجیکٹ دے دیا، غزوہ یرموک۔ اس میں ان کو غزوہ موتا میں، یرموک میں نہیں، موتا میں ان کو شریک ہونا پڑا۔ اسلام لایا، اللہ نے پروجیکٹ دے دیا۔ میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ سفر شروع کیا، ہمیں بھی پروجیکٹس ملیں گے اور ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ان پر ڈٹے رہنا ہے۔ اب جب یہ گئے اور انہوں نے نا فتح حاصل کی، انہوں نے اپنا ایک نام بنایا، ان کی ایک شخصیت بہت اعلیٰ ہونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا دور تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جانی پہچانی شخصیت، اور یہ سپہ سالار بن چکے تھے،
لیڈر کے طور پہ یہ سامنے آئے تھے، اور انہوں نے بہت فتوحات، بہت زیادہ، بلکہ ایک غزوے کے لیے آتا ہے کہ ایک غزوے میں انہوں نے 9 تلواریں توڑی تھی ایک دن میں، 9 تلواریں توڑی تھی انہوں نے، بہت جرت مند ہوتے تھے، اور یہ رسکی کام بہت زیادہ لیا کرتے تھے، یہ خطرے سے ڈرا نہیں کرتے تھے، ان کی حکمت عملی اعلیٰ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، اعلیٰ سپہ سالار، بہت بڑے لیڈر، اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور لوگوں نے یہ بھی ماننا شروع کیا تھا کہ جس غزوے میں خالد بن ولید ہوتے ہیں وہ ضرور جیتی جاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ میں آپ میں سے کسی کو اس کرسی پہ بٹھا دوں اور 2 ماہ کے بعد میں آپ سے کہوں کہ نہیں آپ یہاں سے اٹھ کے وہ پیچھے جا کے بٹھائیں، آپ مانیں گے میری بات؟ مانیں گے؟ کیونکہ میں نے محنت سے یہ کرسی لی تھی، میری انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی یہ، اور کرسیاں چھوڑنا مشکل اگر نہ ہو تو عمران خان اور نواز شریف آج لڑے نا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اعلیٰ کوالٹی والے، ٹاپ لسٹ پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ یہ غزوے میں تھے ایز اے سپہ سالار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے خط لکھا اور بھیجا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ کو، فرمایا جاؤ خالد کو میرا خط دے دینا، سپہ سالار سے ہٹا کر وہ 0 والے سپاہی اور سپہ سالار تم بنو۔ سوچے کیا ہوا کر سکتے، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ جب یہ جنگ لڑ رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ نے ان کا انتظار کیا، جب یہ جنگ سے فارغ ہوئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کو خود ہمت نہیں ہو رہی تھی، خط پڑھا، خط پڑھ کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب میں میدان جنگ میں تھا، خط آ چکا تھا اور میں بالکل اپنا جو لیڈرشپ ہے میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ سپہ سالار سے ایک عام سپاہی بن گئے، سوچا نا کتنی مشکل بات تھی۔ لوگ ان کے پاس اکیلے آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے عمر کی بات کیوں مانی ہے؟ آپ نے اتنی محنت سے اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا تھا تو آپ نے ان کی بات کیوں مانی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اب لوگ کہنے لگے کہ اب آپ نہ لڑیں نا، ایک سپاہی بن کے آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کو سپہ سالار سے ہٹا دیا گیا۔ تو انہوں نے تاریخی جملہ بولا تھا، کہنے لگے میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ میں اور آپ دین کا کام میرے اور اپنے لیے نہیں کر رہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کریں۔ کہنے لگے میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں تو عمر کے رب کے لیے لڑتا تھا، لڑتا ہوں اور لڑتا رہوں گا۔ خیر انہوں نے بات مانی امیر المؤمنین کی، اور پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے پھر مزید فتوحات بہت ساری حاصل ہوئی، پھر ان کو بہار ہوا، یہ بستر سے لگ گئے، اور بہت زیادہ ان کو یہ تشنگی رہی کہ میں شہید نہیں ہوا، اور بہار کی حالت میں یہ جو لوگ موت سے ڈرا کرتے تھے یہ انہیں پیغام دیا کرتے تھے کہ دیکھو موت سے ڈر کر میدان جنگ سے مت بھاگو، میں نے ساری عمر جنگ کے میدان میں گزاری ہے، دیکھو میں بستر پر پڑا ہوں اور میری موت یہاں پر آ رہی ہے، اور اکثر ہوتا ہے میں شہید کیوں نہیں ہوا؟ تو ان کی بیوی انہیں کہتی تھی کہ مجھے پتا تھا آپ شہید نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کہا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور اب کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کی تلوار ہے اسے کوئی کافر کی تلوار توڑ ڈالے یا مار ڈالے۔ اور وہاں پہ یہ 21 ہجری 18 رمضان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کی ڈیتھ ہوئی، یہ فوت ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی پیچھے کر کے نہیں دیکھا۔ پتہ یہ چلتا جب میں اور آپ ٹیم ورک کرتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ منصب کیا کرنے پڑتے ہیں؟ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ کبھی ایسا موقع آئے تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینے۔ آپ مجھے کہیں کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور آپ وہاں پہ جا کے بیٹھیں، یہاں پہ ہم بیٹھ کے پڑھائیں گے تو میں بہت خوشی سے اٹھوں گی، اور یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہوگی، کوئی آئے تو سے۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صحابہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک بات بتانا چاہوں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کس بیس پر، کس وجہ پر ان کو اتارا تھا سپہ سالار سے عام سپاہی کی طرف، غور سے سنیے گا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا اب یقین بننے لگا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوتے ہیں وہ جنگ جیتی جاتی ہے، تو لوگ نا ان کی محبت میں بہت زیادہ بڑھنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو شک گزرا کہ کہیں لوگ شرک نہ کرنے لگے،
یہ والی بات تھی. باقی کوئی ان کی ذاتی دشمنی نہیں تھی, یا کوئی ذات کی بات یہ تھی کہ اگر یہ مزید رہے تو لوگ یہ نہ ہو کہ شرک کرنا شروع کر دیں. شراکت پسند نہیں ہے, شرک نہیں برداشت, تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو اتارا اور پیچھے کر دیا. یہ بات تھی. ٹھیک ہے. پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 1